بالکل لبیک کہتے ہوئے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ایسے ایسے وہ مسائل جو آج انسان کئی سال ہو گئے قربانی کرتے ہوئے انہیں وہ مسائل صحیح سے معلوم نہیں ہیں، تو وہ مسائل انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ جانکاری الحمدللہ جو آپ کو بڑی بامشکل حاصل کرنی پڑتی ہے، انشاءاللہ وہ سارے سوال آج آپ اس ویڈیو میں حاصل کر لیں گے۔ تو آئیے ایک مسئلہ اور حضرت میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ قربانی کا وقت کتنا ہے؟ قربانی کے وقت کے لیے قربانی کے 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی عصر تک قربانی کا ٹائم ہے، مگر 10ویں ذی الحجہ کو گاؤں میں تو صبح صادق سے ہی قربانی کرنا جائز ہے، البتہ شہر میں جب تک کہ عید کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عید کی نماز کے بعد شہر میں قربانی، اور گاؤں دیہات میں وہ جگہ جو ضلع یا تحصیل نہیں ہے، چاہے وہ گاؤں ہو یا قصبہ ہو، وہاں پر صبح صادق شروع ہوتے ہی قربانی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، نماز عید سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ 3 دن ہو گئے، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ کی عصر کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے تک یہ قربانی کا ٹائم ہے۔ اب اس میں 3 دن ہوئے اور 2 راتیں ہو گئیں، 10ویں کا پورا دن، پھر جو رات آئی یہ 11ویں کی رات ہے، رات میں بھی قربانی جائز ہے، مگر مکروہ ہے، بہتر یہ ہے کہ دن میں ہی قربانی کریں، اور اگر روشنی وغیرہ کا معقول انتظام ہے تو پھر وہ کراہت بھی نہیں رہتی، نہیں رات میں بھی قربانی جائز۔ جیسے 3 دن ہیں 2 راتیں ہیں، جی، تو ان میں بہتر کیا؟ بہتر یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ ہی کو قربانی سب سے افضل ہے، اس کے بعد پھر 11ویں، پھر 12ویں تاریخ ہے۔ اگر کوئی عذر مانے نہ ہو تو افضل یہی ہے کہ 10ویں تاریخ کو قربانی کی جائے، اگر 10ویں کو نہیں کر سکا تو 11ویں کو کر لے، 11ویں کو بھی نہیں کر سکا تو 12ویں تاریخ کو کر لے، بہرحال قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اس سوال کا بھی بڑا اچھا خوبصورت جواب آپ نے سن لیا، الحمدللہ بڑا اس کا آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کن جانوروں کی ہو سکتی ہے؟ قربانی کے تعلق سے جانوروں کا جو معاملہ ہے وہ 3 قسم کے جانور ہیں، ایک سب سے بڑے جانور، درمیانی جانور اور چھوٹے جانور، تو یہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ ان 3 قسموں کے جانوروں میں 12 جانور آتے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا کہ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے گھریلو حلال جانور کا ہونا ضروری ہے، گھریلو اور حلال جانور، جی 2 چیزیں۔ اگر آپ کا گھریلو نہیں ہے مگر حلال ہے، مثال کے طور پر جنگلی جانور ہوتے ہیں، باراسنگا ہے، نیل گائے، ہرن وغیرہ ہے، یہ شرعی طور پر حلال ہیں، مگر چونکہ وہ گھریلی نہیں ہیں، جنگلی ہیں، اس لیے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھریلو تو ہے مگر وہ حلال نہیں ہے، مثال کے طور پر بلی ہے، گھروں میں رہتی ہیں عام طور پر، بعض لوگ کتے بھی پالتے ہیں، گھریلو ہوتا ہے، تو حالانکہ اس کا شرعی حکم کیا ہے وہ الگ بات ہے، مگر گھریلو سے مراد حلال جانور، حلال ہوں اور گھریلو جانور ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اب اس میں 3 قسموں میں 12 طرح کے جانور آتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑے جانوروں میں اونٹ اور اونٹنی، اور جو اوسط درجے کے جانور ہیں بھینس، بھینسا، گائے، بیل، 4 جانور یہ ہو گئے، تو 6 ہو گئے، اونٹ اور اونٹنی 2، اور بھینس، بھینسا، گائے، بیل 6 ہو گئے۔ پھر 6 جانور چھوٹے ہیں، جیسے بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، مینڈا، یہ 6 جانور ہیں۔ حالانکہ بکرے ہی کی جنس سے بھیڑ، مینڈا بھی ہے، اور دمبا، دمبی یہ ایک ہی جنس ہے، مگر یہ 6 جانور ہیں ایسے چھوٹے کہ جن کی قربانی جائز ہے، اور 4 جانور اوسط درجے کے ہیں جن کی قربانی جائز ہے، اور 2 جانور بڑے ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ کل ملا کے یہ 12 جانور ہیں، ایک بار پھر سن لیجئے، اونٹ، اونٹنی،
بھینس بھینسا، گائے بیل، بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ مینڈا، ان 12 جانوروں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیے کتنا ہی پیارا جواب دیا، اور ماشاءاللہ آپ کو سن کے بھی مزہ آ رہا ہوگا۔ تو آئیے دیکھیے، جیسے ہم نے 12 جانوروں کا ذکر حضرت نے کیا اور بتایا کہ ان کی جائز ہے، لیکن ان کی عمر میں جو ہے آدمی کنفیوز رہتا کتنی عمر ہونے چاہیے۔ میں حضرت سے وہ سوال کر رہا ہوں، تو حضرت یہ قربانی کے جو جانور کی ہم نے کر رہے ہیں قربانی، تو ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا، تو جس میں جو بڑے جانور کا ذکر کیا، اونٹ اور اونٹنی، ان کی کم سے کم عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اونٹ اونٹنی اگر 5 سال سے کم ہے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اوپر چاہے جتنی ہو اس میں کوئی قید نہیں، کم سے کم 5 سال، جی کم نہیں ہونا چاہیے۔ 5 سال میں اگر ایک دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اوسط درجے کے جانور میں نے بیان کیے، بھینس بھینسا وغیرہ، تو ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اگر 2 سال سے ایک دن بھی کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اوپر چاہے جتنی عمر ہو اس کی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں۔ کم سے کم عمر اوسط درجے کے جو جانور ہیں 4، ان کی کم سے کم عمر 2 سال ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو چھوٹے جانور ذکر کیے گئے 6 جانور ہیں، ان کی عمر کے لیے حکم یہ ہے کہ کم سے کم ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ مینڈا، ان کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے۔ ہاں، ان میں بھیڑ مینڈا دمبا دمبی کے لیے استثناء ہے کہ اگر بھیڑ مینڈا دمبا دمبی اگر 6 مہینے کے بھی ہیں اور دور سے دکھنے میں وہ 1 سال کے معلوم ہوتے ہوں، فربا ہے، تندرست ہے، تو اس 6 مہینے کے بچے کی بھی قربانی جائز ہے۔ وہ صرف بھیڑ مینڈا دمبا دمبی کے لیے ہے، بکرا بکری کے لیے نہیں۔ اگر بکرا بکری ایک دن بھی 1 سال میں کم ہے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اچھا حضرت، یہ جو کہتے ہیں کہ دوتنے کا حکم جو ہے کہ یہ دوتنا کیا ہے؟ اصل میں یہ عوامی ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ دوتنا کوئی شرط ہو۔ بس ہمارے لیے شریعت کا عمر کا جو حکم ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں چھوٹے جانور میں 1 سال کا لحاظ رکھنا ہے، درمیانی جانوروں میں 2 سال کا لحاظ رکھنا ہے، اور بڑے جانوروں میں 5 سال کا لحاظ رکھنا ہے۔ دوتنا شرط نہیں ہے، بس عمر کا صحیح تعین ہو جائے کہ کچھ لوگ علم نہیں ہوتا، ہاں، تو وہ دوتنا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ دوت جانے سے یہ پکا ہو جاتا ہے کہ 2 سال کا ہو گیا یا بکرا بکری 1 سال کا ہو گیا، یہ ہے، کیونکہ وہ فروخت کرنے والے ہوتے ہیں، بیچنے والے۔ ہاں تو آپ ہاں تو اب اس چیز پر اعتماد اور بھروسہ اسی وقت کیا جائے کہ جس پر آپ کو یقین ہو۔ خالی لوگوں کے کہہ دینے پر اعتبار نہ کریں۔ اگر ایک دن بھی کم ہوا تو پھر وہ قربانی نہیں ہو پائے گی، آپ کا مال ضائع جائے گا اور آپ گناہ گار بھی ہوں گے۔ جیسے بازار جا گئے، اب وہ تو ہمارے گھر کا نہیں ہے پلا ہوا، جی، اور وہ ہو سکتا ہے دانت توڑ کے لایا اور بولا اگر 2 سال کا، تو پھر کیا کریں؟ تو وہ ایسی شکل میں اس کی عمر کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ عمر کی تحقیق نہ ہو جائے، یقین کامل نہ ہو جائے، اس وقت تک ہاں تو اس کا اعتبار نہ کریں۔ دیکھیے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جواب حضرت نے دیا، اور امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ جب بازار جائیں تو یہ دھیان رکھیں کہ آپ کو 2 سال کا لانا ہے بڑا جانور جو بھینس وغیرہ ہے، اور 1 سال کا بکرا بکری اور 5 سال کا اونٹ وغیرہ لانا۔ تو آپ کو عمر کا لحاظ رکھنا ہے، نہ کہ دانتوں کا۔ تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ تو حضرت اس کے بعد جب قربانی ہو جاتی ہے تو دیکھیے گوشت کے کیا مسائل ہیں۔ اب قربانی ہم نے کر لی تو ہمیں گوشت کے تعلق سے اصل میں بڑے جانور میں پہلے تو حصے داری کو سمجھ لیا جائے کہ اونٹ وغیرہ اور یہ بھینس وغیرہ میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو 7 لوگوں کا حصہ اس میں پڑ سکتا ہے، 7 قربانیاں اس میں ہو سکتی ہیں، بڑے جانور میں بھی اور اوسط درجے کے جانوروں میں بھی۔ جب 7 لوگ اس میں شریک ہیں تو گوشت کے تعلق سے عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شرکت والے لوگ اٹکل سے گوشت بانٹ لیتے ہیں، اٹکل سے ڈھیر لگا لیے کہ بھئی یہ 7 حصے ہو گئے، اب جو چاہے وہ اٹھا لے۔ اور ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے
کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ سری پائے ہم لے لیتے ہیں، کلیجی اور جو ہے یہ تلی پھیپڑے ہم لے لیتے ہیں اور یہ اتنا آپ لے لو، تو ایسا کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین میں گزارش کروں گا کہ یہ بات بہت غور سے سمجھیے گا اور اس پر عمل کیجیے۔ قربانی کا جانور اگر شرکت میں ہے اور 7 لوگ اس میں شریک ہیں یا جتنے بھی لوگ شریک ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، کم لوگ ہو سکتے ہیں، تو وہ گوشت تول کر بانٹا جائے۔ اچھا، یہ فرض ہے تول کر بانٹنا۔ جو ڈھیر لگا کوئی ضرورت ڈھیر سے اٹکل سے ہوا، اس میں اگر ایک بوٹی کی بھی کسی کو کم زیادہ چلی گئی تو ہمارے آپ کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، یہ شریعت کا حکم ہے، لہذا اس کو تول کر ہی بانٹنا لازم اور ضروری ہے۔ تول کر بانٹیں، 7 جگہ برابر حصے تول کے کر لیں۔ ہاں اتنی گنجائش ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ پائے ہمارے حصے میں آ جائیں، کلیجی پھیپڑے ہمارے حصے میں آ جائیں، تو وہ گوشت کے وزن سے اپنے اس چیز کو پورا کر لیں اور دوسری جگہ پر اتنا گوشت بڑھا دیا جائے۔ ہاں تو تول کر ہی لیں، کم لے لیں، تول کر ہی لیں، یہ تولنا شرط ہے۔ اس چیز کا لحاظ رکھیں، یہ اٹکل سے بانٹنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر اس سلسلے میں لاپرواہی برتی تو پھر آپ اپنی قربانی کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اب رہا معاملہ آپ کا جو اپنا حصہ ہے یا پھر آپ نے چھوٹا جانور کیا تو اس کے گوشت کے جو آپ کا اپنا حصہ ہے اس کے لیے مستحب اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ اچھا، اس گوشت کے 3 حصے، اسے آپ اٹکل سے بھی کر سکتے ہیں 3 حصے، تولنا شرط نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو 7 ہے ہاں وہ اس کے لیے تولنا شرط ہے، تول کر بانٹنا، اپنا آ گیا اسے آپ اٹکل سے اندازے سے بھی اگر آپ 3 حصے کر لیں تو حرج نہیں، کم بیش ہو جائے تو کوئی دقت نہیں ہے، مگر 3 حصے کر لیں اس کے، یہ افضل ہے۔ اب ایک حصہ آپ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مند حاجت مند لوگوں کو پیش کر دیں، ایک حصہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے آپ مختص کر دیں، اور ایک حصہ آپ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رکھیں، یہ افضل ہے، مستحب ہے۔ اور مستحب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایسا کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر بالفرض کسی کا گھر خاندان بڑا ہے، کنبہ قبیلہ بڑا ہے، اتنا گوشت آیا کہ اپنے ہی لوگوں کے لیے کافی ہوگا، تو ایسی شکل میں اگر کوئی سارا گوشت اپنے ہی لیے رکھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں، ہم سارا گوشت صدقہ کر دیں، تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اپنے حصے کا سارا گوشت، تینوں حصے صدقہ بھی کر سکتا ہے، سارا کا سارا اپنے یہاں بھی رکھ سکتا ہے، اور چاہے تو سارا پکا کے اسی میں غریبوں کو بھی بلا لے، عزیز اور رشتہ داروں کو بھی بلا لے، اور اپنے گھر والے سب لوگ پکا کے بھی کھلا سکتا ہے، کچا بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور چاہے تو سب اپنے یہاں بھی خرچے میں لا سکتا ہے، چاہے تو سب تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اپنے گھر خرچے میں لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محرم تک فریج میں بھرا رہے اور غریبوں کا حق مار لے، تو اس لیے نہیں کہ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ لوگ قربانی کے گوشت محرم شریف کے کھچڑے بناتے ہیں۔ ہاں تو خدا را رحم کیجئے اپنے آپ پر، غریبوں کا بھی لحاظ کیجئے۔ آج کا دن اسی لیے ہوتا ہے، یہ قربانی میں 3 حصے اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، جو بیچارے غریب ہیں، محتاج ہیں، جو اس لائق نہیں ہیں، تو ان تک بھی یہ قربانی کا تبرک پہنچ جائے اور وہ لوگ بھی فیض حاصل کر لیں اور ان کو بھی کچھ کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو جائے۔ لہذا بہتر اور افضل یہی ہے کہ اپنے حصے کے 3 حصے کریں، ایک غریبوں کے لیے، ایک عزیزوں کے لیے، ایک اپنے لیے۔ اچھا حضرت، ایک چیز اور، جب گوشت بانٹے ہیں تو اس میں کہ ہم غیر مسلم کو وہ گوشت دے سکتے ہیں؟ ہاں، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس کو ہرگز نہ دیا جائے، نہ کچا دیا جائے، نہ پکا کے کھلایا جائے۔ ہاں اگر کچھ احباب آپ کے اس طرح کے ہیں ملنے والے، تعلق والے، تو قربانی کے علاوہ گوشت لا کے منگا کے وہ ان کو دے دیا جائے، اگر دینا ہی ضروری ہو جائے تو، ورنہ اس چیز سے بچیں۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کی پوری زندگی میں کام آئے گا، بلکہ کہوں گا اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کی نسلوں میں کام آئیں گے انشاءاللہ یہ مسئلے۔ ہر سال جو آپ پوچھتے ہیں نا، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو بڑے کام کے مسئلے ہیں۔ حضرت ایک چیز اور دیکھیے، میت کے نام سے جو ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں بھی گوشت ملتا ہے، تو اس گوشت کا کیا حکم ہے وہ فرما دیجیے۔
تو میں عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں میت کے لیے اصل میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم از خود اگر میت کے نام سے کر رہے ہیں یا پھر میت نے وصیت کی, تو دو چیزیں ہیں. اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا, تو اگر وصیت کے اعتبار سے قربانی کی گئی تو اس گوشت کو نہ آپ کھا سکتے ہیں, نہ صاحب خانہ کو اجازت ہے, نہ وہ اپنے عزیز و رشتہ داروں کو دینے کی اجازت ہے, بلکہ وہ سارا کا سارا گوشت غریبوں محتاجوں میں صدقہ کر دینا کا حکم ہے, وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. وصیت کی گئی اگر وصیت والی قربانی ہے تو اس میں وہ گوشت نہ آپ کے لیے جائز ہے نہ آپ کے گھر والوں کے لیے, بلکہ سارا گوشت غریبوں محتاجوں میں ہی پہنچا دیا جائے. اور اگر آپ اپنے طور پر اپنے والد کے نام سے, مرحوم والدہ کے نام سے, کسی عزیز رشتہ دار کی طرف سے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اپنے طور پر, تو اس کے لیے وہی حکم ہے جو آپ کے اپنے حصے کے لیے حکم ہے. تو حضرت جیسے اب قربانی ہم کرتے ہیں, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں, اپنے ماں اپنے باپ جو فوت ہو گئے ان کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں. تو دیکھیے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں, حضور پیران پیر کے نام سے قربانی کرتے ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہے آپ؟ اصل میں اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جو فرد صاحب نصاب ہے اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. تو ایک حصہ تو اسے اپنی طرف سے کرنا یہ تو ضروری ہو گیا. اب اگر وہ سرکار کائنات علیہ تحیت و تسلیمات پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھا ہے, بہت بہتر ہے, مگر اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ سرکار کائنات کے لیے اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنا حصہ پہلے ڈالے ضرور, اور الگ سے دوسرے حصے کا انتظام کرے جو سرکار کے نام سے کر دے, غوث اعظم کے نام سے کر دے, حضرت غریب نواز کے نام سے کر دے, اپنے پیر کے نام سے کر دے, اپنے استاذ کے نام سے کر دے, اپنے کسی مرحوم کے نام سے کر دے, اس میں کوئی حرج نہیں. مگر اپنا حصہ چھوڑ کر کسی اور کے نام سے کرنا, اپنے عزیز کے نام سے کرنا, اپنے والد کے نام سے کرنا, یا وہ سرکار غوث پاک کے نام سے کرنا, یا سرکار کائنات کے نام سے کرنا اور اپنے نام سے نہ کرنا, تو اس پر قربانی جو واجب تھی وہ واجب رہے گی. لہذا اپنی طرف سے قربانی ضرور کرے, اور کسی کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اس کا حصہ الگ سے ڈالے. مطلب اپنی چھوڑ کے نہیں کر سکتا, اپنی چھوڑ کے قربانی دوسرے کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے واجب کو ادا نہ کر لے. ماشاءاللہ دیکھا آپ نے, کیونکہ سرکار نے بھی اپنی امت کے نام سے, ہاں تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے جی. آپ نے یاد دہانی کرائی کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ 2 مینڈے ذبح فرما رہے ہیں. پوچھا گیا کہ ایک تو قربانی ہے, یہ دوسری یہ کیسی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے میرے سرکار نے وصیت فرمائی تھی, تو یہ پیارے آقا کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کی طرف سے قربانی کی تو وفاداروں کو چاہیے, عاشقوں کو چاہیے کہ اللہ توفیق دے تو سرکار کائنات کے نام کا بھی حصہ ڈال لیں. اور پھر بڑے جانور میں ایک موقع اور ہے قاری صاحب کہ بڑے جانور میں 6 لوگ شریک ہو جائیں, 6 حصے ڈال لیے. ایک حصہ جو بچتا ہے اگر 6 لوگ مل کر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک حصہ ڈال لیں تو بڑی امید ہے, امید قوی ہے رب کی ذات سے کہ ہماری قربانیاں معلوم نہیں قبول ہوں یا نہ ہو. اگر سرکار کا حصہ بھی اس میں شامل ہو گیا تو یہ رسول تو وہ رسول ہیں جنہیں رسول مقبول کہا جاتا ہے. جب رسول مقبول ہیں تو ان کے نام کا حصہ بھی مقبول ہوگا اور ان کے صدقے میں ہماری قربانیاں بھی قبول ہو جائیں گی. دیکھیے اتنا دل خوش ہوا, جی تو چاہ رہا تھا میں نعرہ لگاؤں. ماشاءاللہ وہ بڑا اچھی بات کہی کہ یہ حقیقت ہے, ہمیں نہیں معلوم ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے نہیں, لیکن انشاءاللہ جب سرکار کا حصہ ڈالیں گے تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ انشاءاللہ ان کے صدقے میں ہماری قربانی بھی قبول ہو جائے گی. ماشاءاللہ. تو دیکھیے حضرت بڑی اچھی بات آپ نے بتائی, دل باغ باغ ہو گیا, دل خوش ہو گیا. اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. حضرت بڑے جانور میں شرکت کے مسائل کیا ہیں؟ بڑے جانور میں شرکت کے وہی مسائل جو میں نے ابھی پیچھے ذکر کیے کہ اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہاں پر جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ
کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک حصہ ڈالا تو ابھی یہ فقط ایک حصہ ہے، ہم 7 سال تک حصے ڈالتے رہیں گے تب جا کے ہماری ایک قربانی ہو پائے گی۔ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک حصہ پوری قربانی نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بڑے جانور میں ایک حصہ ڈالنا یہ پوری قربانی ہے، پوری قربانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب 7 سال تک آپ لگاتار حصہ ڈالتے رہیں تب جا کے آپ کی ایک قربانی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹے جانور کی ایک قربانی یا بڑے جانور میں ایک حصہ، یہ پوری قربانی ہے۔ ہاں، اب رہا اجر و ثواب کا معاملہ تو اس کا تعلق قیمت اور خلوص پر ہے۔ بے شک ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پوری زندگی میں ہم نے 7 قربانی کر دی اپنے ابا کے نام سے، اماں کے نام، بولا اب ہو گیا، بولے ان کے نام سے تو ہم نے کر لی پوری رات۔ تو یہ حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ ہمارے اوپر تو ہر سال ہی واجب ہے۔ جی جی، اس سلسلے میں حکم یہی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 7 سال تک قربانی کر دی، بڑے جانور میں حصہ ڈال دیا تو اب ہماری تو پوری ہو گئی، کیونکہ ہم لوگ بھی جب ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں تو حضرت دعا پڑھ دیجئے، ہاتھ ڈال دیجئے، کس کے نام سے ہوگی؟ تو سننے میں آتا ہے وہ ابا کی تو پوری ہو گئی۔ آپ سوچتے ہیں اماں کے نام کی ہو جائے، کہیں اماں کی بھی پوری ہو گئی، ابا کی بھی پوری ہو گئی ہیں، اب میں سوچتا ہوں اپنے نام سے شروع کر دوں، میری تو پوری ہو گئی ہے، میں سوچتا ہوں اب کہ بیگم کے نام سے شروع کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کتنی غلط فہمی میں مبتلا ہیں آپ، کس قدر لاپرواہی میں آپ مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ نہیں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ وہ اسی لیے اتنی ضروریات کا دین حاصل کرنا یہ فرض ہے ہمارے لیے۔ تو آج ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ 7 سال تک کر دینے کے بعد آپ بری نہیں، اگر اللہ آپ کو تمام زندگی تا دم زیست صاحب نصاب رکھے تو ہر سال آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ خالی 7 مرتبہ کر دینے سے واجب ختم نہیں ہو جاتا۔ جس طرح سے اگر آپ صاحب نصاب رہتے ہیں ہر سال زکوٰۃ دینا آپ پر فرض، اگر صاحب نصاب ہیں آپ تو ہر سال آپ کو فطرہ دینا واجب ہوتا ہے۔ تو کوئی کہہ دے کہ ہم نصاب 7 سال تک دے دیا اب ختم، 7 سال تک ہم نے زکوٰۃ دے دی اب ختم، ایسا نہیں۔ جس طرح تمام زندگی صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح صاحب نصاب پر فطرہ ہر سال فرض ہے، واجب ہے، اسی طریقے سے صاحب نصاب پر ہر سال اپنی طرف سے قربانی واجب ہے۔ دیکھیے حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ تو آپ جب بھی مالک نصاب رہیں گے پوری زندگی میں تو انشاءاللہ آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، اور جب مالک نصاب نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے، کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ایک مسئلہ تھا خاص طور سے ہمارے مقتدیوں کی طرف سے بھی اور عوام میں بھی یہ مسئلہ بڑا رائج ہے، تو وہ اکثر پوچھا جاتا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ابا قربانی کر رہے ہیں، دادا قربانی کر رہے ہیں، تو سوچتا بچہ لاؤ میں قربانی شروع کروں، تو پہلی قربانی کس کے نام سے کی جائے؟ اس میں اکثر لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں، تو آپ اس مسئلے کو بیان فرمائیں۔ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ مجھ سے بھی ابھی کئی دن پہلے سے برابر فون پہ رابطے ہیں، لوگ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں کہ پہلی بار شروع کر رہا ہوں تو میں کس کے نام سے شروع کروں؟ اللہ کے نام سے شروع کروں، رسول اللہ کے نام سے شروع کر دوں، یا ابا کے نام سے شروع کروں، یا اماں موجود ہیں ان کے نام سے؟ تو اس سلسلے میں حکم شریعت یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس کو قربانی اپنے نام سے کرنا چاہیے، اور قربانی جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ قربانی جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، اپنے نام سے اپنی طرف سے کرے اور اللہ کے لیے۔ اب اس میں کہتا ہے کہ پہلے ہم سرکار کے نام سے کریں گے، تو پھر وہی حکم، سرکار کے نام سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، یہ ایک امر مستحب ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو اپنے حصہ ڈالنے کے بعد دوسرا حصہ اگر سرکار کے لیے ڈالنا چاہتا ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اپنے ہی نام سے قربانی اس پر واجب ہوگی، نہ اسے سرکار کے نام سے کر دینے سے وہ بری ہوگا، نہ دیگر کسی بزرگ یا باپ کے نام سے وہ بری ہوگا۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو چاہے وہ ابتدا کر رہا ہو یا پہلے سے کرتا چلا آیا ہو، اسے اپنی ہی طرف سے ہر سال قربانی واجب ہوگی۔ تو حضرت نے دیکھیے بڑا اچھا آپ حضرات کو بتایا کہ آپ جب بھی پہلی قربانی کریں اور اس کے بعد جب بھی آپ قربانی کریں تو آپ کو اپنے نام سے قربانی ہے، اور ہے تو اللہ کے لیے ہے نا، تو اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں، اپنا ہی نام لکھوائیں، اور اگر سرکار کے نام سے کرائیں تو پھر ڈبل ہی حصہ کرنا پڑے گا، جو حضرت پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت ایک بڑا اہم سوال اور ہے، کئی بھائی شریک ہیں، بڑا بھائی مالک ہے
قربانی کس کے نام سے ہوگی اب؟ جی، اس سلسلے میں جیسے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرکت میں ہی معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو اب جب شرکت میں ہوتا ہے تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس کے نام سے؟ عام طور پر یا تو بڑا بھائی یا جو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، کار مختار وہی ہوتا ہے، خرچ کرنا کہاں کرنا کیسے کرنا سب وہی کرتا رہتا ہے۔ تو ایسی شکل میں قربانی کس کے نام سے ہونی چاہیے؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 بھائی یا 5 بھائی یا 3 بھائی ہیں اور ان کے پاس جتنی بھی مالیت ہے، اگر 4 ہیں تو اس کے 4 حصے کیے جائیں پہلے، اس مالیت کے، روپیے کے، پیسے کے، سونا چاندی کے، زمین جائیداد کے، اس کو 4 جگہ تقسیم کیا جائے، اور تقسیم کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ ایک بھائی کے حصے میں جو بھی مال دولت، سونا چاندی یا زمین جائیداد آ رہی ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر چاروں پر تقسیم کرنے کے بعد چاروں صاحب نصاب ہوتے ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے اپنی اپنی طرف سے، اور اگر چاروں صاحب نصاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر کسی پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ارے واہ ماشاءاللہ، دیکھیے بڑے لوگ اس چیز میں پریشان رہتے ہیں کہ یار ہم ہی کما رہے ہیں، یہ نہیں کما رہے، یہ نہیں کر رہے، حالانکہ سب ساتھ ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھو کتنا اچھا یہ سوال کا جواب لیا ماشاءاللہ، اور اس بات کو آپ سنیں گے آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا دیکھ کے ماشاءاللہ۔ ہاں، کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کار مختار ہے تو وہ بحیثیت انتظام کار ہے، وہ حقیقی مالک نہیں ہے۔ باپ کے بعد جو میراث بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہے وہ میراث کے حصے دار چاروں برابر ہیں۔ اگر چاروں صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو چاروں اپنی طرف سے قربانی کریں، ورنہ صرف ایک سے کر دینے سے 3 لوگوں پر قربانی واجب رہے گی۔ ہاں، اس چیز کا خیال اور لحاظ رکھیں۔ قربانی واجب ہوگی تو پھر چاروں پر ہوگی، اور اگر چاروں صاحب نصاب نہیں ہے تو کسی پر قربانی واجب۔ ماشاءاللہ حضرت، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ دیکھیے ایک سوال اور ہے حضرت جی، اور یہ بھی بڑا غور کرنے کا مقام ہے سامعین کے لیے، انشاءاللہ اس کا بھی آپ جواب سنیں گے، انشاءاللہ آپ کا دل بڑا خوش ہو جائے گا اور بہت کچھ آپ کو اس سوال ملے گا کہ جس نے 7 بار حصہ ڈالا کیا اس کے لیے کوئی حکم ہے؟ ہاں، وہی جو ابھی پیچھے ذکر کیا کہ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ 7 مرتبہ حصہ کر لینے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری قربانی پوری ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہے، 7 بار سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، اور یہ وہی کوتا فہمی کم سمجھی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 بار حصہ ڈال لیا تو ہمارا ایک جانور پورا ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر چھوٹا جانور کرو تو وہ بھی ایک قربانی ہے، اور بڑے جانور میں ایک حصہ ڈال لو تو وہ بھی ایک قربانی ہے۔ اچھا حضرت، جیسے ہم جانور لائے جی تو اس میں 7 حصے ہم نے ڈالے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں 7 ہی ڈال لیں، تو کیا ہمارے لیے وہ ضروری کہ ہم 7 ہی حصے ڈالیں؟ نہ، 7 حصے ڈالنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر اس سے کم ہے، کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک چیز آ گئی ذہن میں، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ 6 لوگوں نے حصے ڈالے الگ الگ، اب 2 بھائی ہیں، دونوں نے سوچا ایسا کرو آدھا آدھا ڈال لو اپنا، اور دونوں مل کے ایک حصہ ڈال لیتے ہیں، تو ایسی شکل میں پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، ہاں، وہ 8 لوگ شریک ہو گئے۔ نہیں تو اب اس میں 7 لوگ مثال طور پہ 7 لوگ شریک ہیں، ہمارے گھر میں 3 بھائی ہیں ہم، ہاں تو تینوں مل کے 2 ایسے کر کے ہم نے مطلب اپنے گھر میں پیسے ڈالے اور وہ ایک 7واں حصہ ہم نے دے دیا وہاں۔ ہاں، تو اس میں پیسے ڈالنے میں اگر وہ دونوں لوگ شریک مانے جائیں گے، تینوں لوگ، اچھا، تو شریک نہیں مان سکتے، وہ بطور قرض دے دے، بطور عاریت دے دے، بطور نذرانہ دے دے، مالک بنا دے ایک کو کہ بھئی یہ تمہارے پیسے ہیں، اب تم اپنے نام سے حصہ ڈال دو۔ جیسے ہم نے پیسے ڈالے، 2 بھائی ہیں ہم جی، ہم دونوں نے آدھے پیسے کیے اور جا کے وہاں دے دیے، وہ ایک حصہ ہمارا ہے اس میں جی، اب تو وہ قربانی ہم اپنے نام سے، وہ کس کے نام سے ہوگی؟ ابا بھی؟ ہاں، تو ابا اگر زندہ ہے اور ابا صاحب نصاب ہیں تو ابا کے نام سے الگ حصہ ہوگا، اور بیٹے صاحب نصاب ہیں تو بیٹوں کے نام سے الگ حصہ ہوگا۔ اب یہ کر رہے ہیں تو مطلب ان کے اوپر یہ واجب نہیں، اگر ایسے مطلب صرف اس وجہ سے کر لیں، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے
یوں ہی نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس میں دو بھائی لوگ اگر شریک ہو رہے ہیں تو قربانی کا حصہ ایک ہی کے نام سے ڈلے گا، ایسا نہیں ہے کہ دو لوگ حصہ ڈال لیں کہ دونوں بھائی شریک ہو گئے۔ اس میں شکل یہی ہے کہ وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مالک بنا دے کہ لو یہ پیسے ہم نے تمہیں دے دیے، تم مالک ہو، آپ اس میں حصہ ڈال لیجیے، تو وہ ان کے ایک نام سے بڑے جانور میں 7 حصے ہو جائیں، ہاں 7 میں سے کم نہ رہے۔ کام ہے اگر 5 رکھ لیے، 6 رکھ لیے، 4 رکھ لیے، اور اگر کوئی چاہے تو پورا جانور بھی بڑا جانور بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی دقت نہیں۔ ہاں ایک چیز اور لگے تو ایک مسئلہ اور یاد آ گیا کہ یہ قربانی کے جانوروں میں جو شرکت ہوتی ہے، ایک بات کا بہت زیادہ خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی بد عقیدہ یا بد مذہب آپ کی قربانی میں شریک نہ ہو، ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ساری کی ساری قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے کسی بد عقیدہ وہابی دیوبندی کو ہرگز بھی قربانی کے معاملے میں شریک نہ کریں۔ ماشاء اللہ، دیکھیے بڑا اچھا جواب دیا حضرت نے، ماشاء اللہ۔ تو دیکھیے 7 میں حصے سے کم کا مطلب یہی ہے اگر 5-5 ہزار روپے 7 آدمیوں پڑے تو اس میں سے کوئی بھی آدمی کم نہ رہے، 5 سے اگر کوئی زیادہ نہیں دے سکتا جی، پورا حصہ جب ہی مطلب 7ویں حصے سے کم کسی کی بھی شرکت نہ ہو اس میں، یہ ہے۔ اچھا سر، جیسے ہم نے ذبح کرا بھی جی، اب 7 لوگ شریک ہیں تو جو کاٹنے والے آتے ہیں، کسائی آتے ہیں جی، تو کیا ہم وہ چمڑا وغیرہ جو ہوتا ہے کہ ان کی اجرت میں انہیں دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ چمڑا ہے، جھول ہے، رسی ہے، یا جو بھی جانور سے متعلق کوئی سامان ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ اچھا، اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کسائی کو یا کاٹنے والے کو اجرت میں نہ کھال دے سکتے ہیں نہ گوشت دے سکتے ہیں اجرت میں جی، بس بطور نذرانے کے اگر اس کو کچھ دیا جائے اجرت سے الگ تو گوشت دے سکتے ہیں۔ رہا کھال کا معاملہ تو کھال کہاں صرف کرنی چاہیے، تو کھال کو کسی بھی غریب محتاج کو دیا جا سکتا ہے، مدرسے میں دیا جا سکتا ہے، مسجد میں دیا جا سکتا ہے، یا کھال کو باقی رکھتے ہوئے اپنے صرفے میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کھال کا ڈول بنا لیا جائے، مگر چونکہ اب ڈولوں کا تو دور ہی ختم ہو گیا، مشکیزہ بنا لیا جائے، بستر بنا لیا جائے، یا کھال کی جلد وغیرہ کتابوں پر چڑھا لی جائے، چلنی وغیرہ بنا لی جائے، تو کھال کو باقی رکھتے ہوئے اپنے استعمال میں لانا بھی جائز ہے، اس کو بیچ کر اس کی قیمت اپنے خرچے میں لانا جائز نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں سب سے بہتر یہی ہے کہ دینی مدارس میں کھالوں کو پیش کیا جائے تاکہ دین کی تعلیم کے فروغ میں وہ کام آ سکے۔ اچھا ماشاءاللہ، ایک چیز اور اسی پہ جب بات آ گئی تو ہمارے سامعین سے سنیں گے۔ دیکھیے اگر کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کھال اکٹھی ہو گئی، مسجد کے لیے آ گئی اب وہ جی، اب اس کے بعد ہم نے بیچ دی جی، تو کیا وہ کھال جو ہم نے بیچی ہے تو کیا اس میں امام صاحب کی تنخواہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ مسجد کے لیے دے دی گئی ہے، اچھا، ہاں مسجد کے لیے دے دی گئی ہے تو مسجد کی ملکیت ہو گئی، اچھا، ہاں پھر اس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ امام صاحب کی تنخواہ میں کھال نہیں دے سکتے، نذرانے کے طور پر دے سکتے ہیں، بیچ کے وہ پہلے مسجد کو دے دی جائے، ہاں مسجد کو اگر وہ پہنچ گئی تو پھر مسجد کے لیے حق ہے کہ وہ مسجد کے کسی بھی صرفے میں استعمال کیا جا سکے۔ ڈائریکٹ امام صاحب کو اجرت میں یا تنخواہ میں نہیں دے سکتے ہیں، بطور نذرانہ امام صاحب کو بھی دے سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت حضرت۔ تو آخری سوال ہے جی، آپ حضرات ماشاءاللہ بڑی دیر سے اس ویڈیو کو سماعت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے جو ہم لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ویڈیو آپ جب ختم کریں تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کس مسائل کا آپ ویڈیو چاہتے ہیں، کون کون سی آپ کی ضرورتیں ہیں، آپ کمنٹ کر کے بتائیں۔ انشاءاللہ حضرت سے ہم درخواست کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ان مسائل پہ بھی ویڈیو بنا دی جائے گی تاکہ عوام میں انشاءاللہ وہ پہنچے گی تو اس کا سب کو فائدہ پہنچے گا۔ حضرت آخری سوال یہ ہے، کیا قربانی کے جانور کا دوتنا ضروری ہے؟ جی، تو اس سلسلے میں پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے دوتنا شرط نہیں ہے، بس وہ اس کی عمر شرط ہے کہ بڑے جانور کی عمر 5 سال، اوسط درجے کے جانوروں کی عمر 2 سال کم سے کم، اور چھوٹے جانوروں کی عمر کم سے کم 1 سال۔ اچھا حضرت، جو تسبیح ہوتی ہے تو یہ کب سے پڑھی جاتی ہے اور کب تک پڑھی جاتی ہے؟ وہ نبی ذی الحجہ کی عصر سے شروع ہوتی ہے جس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ جی، تو وہ نبی ذی الحجہ کی
فجر سے شروع ہو کر اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک رہتی ہے، یہ 5 دن جی ہر نماز با جماعت کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اچھا سر، ایک سوال اور چلتے رہتے ہیں کہ جب ہم قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، مثال طور پہ میں اپنے نام سے قربانی کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیا ان 10 دنوں میں اپنے ناخن بال وغیرہ یہ کٹوا سکتا ہوں یا نہیں کٹوا سکتا؟ ہاں، تو اس سلسلے میں حکم شریعت یہ ہے کہ قربانی کریں یا نہ کریں، دونوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن تراش لیں، حجامت وغیرہ بنوا لیں، چاند ہو جانے کے بعد یا پہلی تاریخ شروع ہو جانے سے کے بعد پھر 10ویں ذی الحجہ تک حجامت وغیرہ نہ بنوانا، ناخن وغیرہ نہ تراشنا، بال وغیرہ نہ کٹوانا، یہ مستحب ہے اور ایسا کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ مطلب جو قربانی نہ کرے وہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اچھا سر، قربانی کا گوشت ہمارے گھر آ گیا جی، اس کے بعد وہ تیار ہو گیا، تو کیا سب سے پہلے جس نے قربانی کی ہے اس کو کھانا چاہیے؟ جی، حکم یہی ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہوئی ہے مستحب یہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت وہی کھائے۔ اور بات کھانے کے آ گئی تو ایک چیز اور اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے عوام میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بقرعید والے دن جو قربانی کر رہا ہے اس کا روزہ ہے۔ اچھا جی، تو اس تعلق سے کہ اس کا روزہ ہے، وہ اس وقت تک کچھ نہیں کھائے پیے گا جب تک کہ قربانی کا گوشت تیار نہ ہو جائے، اور قربانی کے گوشت سے ہی روزہ افطار کرتا ہے، پورا دن ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو میں گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ روزے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہے، گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ اور میں مزید وضاحت کر دوں اس سلسلے میں کہ پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ بے شک، پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، باقی آپ پورے سال میں جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ آپ پوچھیں گے کہ وہ 5 دن کون کون سے ہیں، تو ایک تو عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، لہذا اس دن روزہ ہرگز نہ رکھا جائے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس دن کھانے پینے خوشیوں کا اظہار کرنے کا ہے۔ اسی طریقے سے بقرعید کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ پھر اس کے بعد 11 تاریخ 12 تاریخ اور 13 تاریخ تک ذی الحجہ کی 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ اور 13 تاریخ تک روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی ذی الحجہ میں 4 دن روزہ رکھنا حرام، اور شوال کی پہلی تاریخ یعنی عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ جس دن بھی چاہیں روزہ رکھیں، کوئی قباحت اور کچھ حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیے کتنی پیاری بات ملی ہے، کیونکہ حضرت یہ بات صحیح کہی آپ نے، کبھی کبھی قربانی کسائی نہیں ملتا کاٹنے والا، ہاں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، پورا دن ایسے ہی نکل جاتا ہے، پورا دن ہی ایسا ہاں، تو ایسا نہیں ہے۔ بس عید الفطر اضحیٰ کے دن بہتر یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، عید کی نماز کے بعد کھائے پیے، اور اگر قربانی ٹائم سے ہو جائے تو جس کے نام سے قربانی ہے وہ پہلے کھا لے، اور اگر تاخیر ہو رہی ہے تو کچھ بھی کھا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے اس سلسلے میں، بالکل کھانا کھا سکتا ہے، جو بھی پکائے گھر میں وہ کھا سکتا ہے، ہاں کوئی حرج نہیں اگر وہ ہے۔ چیز کھائے تو اچھی بات، ثواب اس کو، ہاں بس وہ یہی ہے کہ قربانی ٹائم سے ہو جائے تو قربانی کا گوشت، اگر بے ٹائم بھی دیر سے بھی ہو تو قربانی جس نے کی ہے اس کو چاہیے کہ پہلے اگر وہ کھائے تو یہ افضل ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کلیجی وغیرہ ہی لے جاتے ہیں تو فاتحہ کے لیے، ہاں تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت میں کہ صاحب وہ کلیجی کے لیے، جب وہ کسائی کاٹتا ہوا تو وہی کلیجی نکال دو، کلیجی نکال دو فاتحہ کے لیے، ہاں جب تک نیاز ہو جائے گی، ہاں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کلیجی پر ہی یا پھیپڑوں پر ہی فاتحہ ہوگی، کوئی سا بھی گوشت، اور پھر فاتحہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ صاحب فاتحہ نہیں ہوگی تو کھایا ہی نہیں جائے گا، یہ ایک افضل امر ہے، یہ ایک اچھا کام ہے کہ بھئی قربانی آپ نے کر دی تو وہ خود ہی تبرک ہو گیا، اب مزید اس پر آپ کچھ چند آیتیں سورتیں پڑھ کے مزید دعا کریں گے تو اور سونے پر سہاگا ہے۔ اب آپ اگر کوئی فاتحہ والا نہیں مل رہا ہے، امام صاحب بیچارے کہیں مصروف ہیں تو بھاگے پھر رہے ہو، امام صاحب کو لاؤ دیکھ کے، امام صاحب کو لاؤ دیکھ کے، جب تک امام صاحب نہیں آئیں گے فاتحہ نہیں پڑھیں گے، صاحب کھلایا ہی نہیں جائے گا، کھایا نہیں جائے گا، تو یہ سب جو ہے نا یہ بلا وجہ کی بات ہے، امام صاحب نہیں ہیں آپ تو ہیں،
الحمد شریف آپ کو یاد ہوگی، قل هو اللہ شریف آپ کو یاد ہوگی، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھیے، 1 بار الحمد شریف پڑھ لیجئے، اول آخر درود شریف پڑھیے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیجئے اگر فاتحہ ہی اتنی ضروری ہو، ورنہ اگر نہ بھی ہو تب بھی وہ اللہ کے نام سے ذبح ہو چکا ہے، حضرت رسول مقبول کی سنت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام آ چکا ہے، لہذا ان بزرگوں کے نام سے جب اس میں برکتیں شامل ہو چکی تو تبرک تو وہ ہے ہی ہے، مزید فاتحہ پڑھ لینے سے سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا حضرت آپ نے کہ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے کتنی اچھی بات کہی، اور یہ حقیقت بھی ہے، سارا نچوڑ یہی ہے کہ آپ جب قربانی کریں تو یہ خیال رکھیں کہ گوشت کے لیے آپ قربانی نہ کریں بلکہ ثواب کی نیت سے آپ قربانی کریں۔ جی جی، انشاءاللہ حکم یہی ہے کہ اگر صرف گوشت کی خاطر کسی نے قربانی کی تو قربانی اس کی تو ہوگی نہیں، شرکت والا بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اگر بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہیں اور ایک نے صرف گوشت کے لیے کی تو دوسرے لوگوں کا بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے شریک بھی ڈھونڈیں تو خلوص مند لوگوں کو ڈالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف گوشت کھانے کے لیے۔ یہ تو آموں کے آم گٹھلیوں کے دام ہیں میاں، کیوں بلا وجہ ہم اپنی قربانی کو ضائع کریں؟ نیت ہم صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، گوشت تو آٹومیٹک مل ہی جائے گا۔ ہاں، تو قربانی ہم کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جو لوگ صاحب نصاب ہو کر قربانی نہیں کرتے ہیں، سرکار کائنات کا یہ فرمان سنیں، آقا فرماتے ہیں جو صاحب نصاب ہو کر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ لیجئے سرکار نے کس قدر پرجلال انداز میں فرمایا، اس لیے جو صاحب نصاب ہیں اپنی طرف سے قربانی ضرور کریں، اور جب تک صاحب نصاب رہیں ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے کہنے سننے میں اگر کوئی کسی قسم کی غلطی کوتاہی خامی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا حضرت، یہ تھے ہمارے حضرت حافظ قاری ہاشم القادری صاحب ماشاءاللہ، جنہوں نے بہت ہی سارے سوالوں کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ تو ماشاءاللہ ایک تو خالی جواب دینا ہوتا، لیکن حضرت نے ماشاءاللہ جس انداز میں سوال کا جواب دیا، امید ہے انشاءاللہ آپ کو سارے سوال بالکل ٹھیک سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو آپ بغیر سبسکرائب کرے نہ جائیں، اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں، اور باقی انشاءاللہ تعالی حضرت سے جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی پڑھائی کے تعلق سے یا جو بھی ہے، تو انشاءاللہ ان کا نمبر آپ کو ہماری اس ویڈیو میں مل جائے گا، انشاءاللہ تعالی آپ حضرت سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حضرت کی عمر میں ہم سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو یہ قربانی کے مسائل ہیں اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔